الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الصادقين الشافعين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات بر محمد وآله پرساداران مخدوم کونین عزاداران حسین محبان آل محمد سامعین مومنین و مومنات سورہ بنی اسرائیل کی ایک معروف آیت کے سایہ میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے جس کا عنوان ہے اس اشرا میں دین اور امام کیا رشتہ ہے اور اللہ نے اہمیت قرار دی ہے وجود امام کی اور آیت اسی اہمیت کو بتا رہی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم خبردار کر رہی ہے کہ اس دن حساب کے دن محشر کے دن تم میں سے ہر گروہ ہر فرد بلایا جائے گا اپنے اپنے امام کے ساتھ تو زندگی اس تیاری کا نام ہے کہ آپ ایک ایسے امام برحق کو انتخاب کریں اور اس کے پیچھے چلیں اور اس کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں کہ قیامت کے دن وہ امام خود اپنی زبان سے بارگاہ حق میں اقرار کرے کہ ہاں یہ چاہنے والے واقعی میرے شیعہ تھے بہر طور جس نے جس کو فالو کرنا ہے وہ اس امام کے پیچھے مجبور ہوگا اس دن وہ اپنا آپشن نہیں بدل سکے گا تو اسے اسی امام کے پیچھے بلایا جائے گا یہ دور ایسا عجیب ہے کہ کچھ ملت اسلامیہ میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ اس دور میں آ کے اس رویہ میں شدت آ گئی کہ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کس اصول کو اپنا مذہب سمجھتا ہے بہت سے مذاہب ایسے ہیں کہ وہ ضرورت بدلنے پر اپنے مذہب کے مبادیات بھی بدل دیتے ہیں اب میں کسی قوم کا کیا نام لوں چلیں پہلے ہم عالم اسلام سے باہر کی بات کرتے ہیں ایسے افراد آپ نے اکثر دیکھے کہ جو ہر جگہ پہ گاؤں ماتا کا احترام کرتے ہیں گوشت ماس خوری سے اجتناب کرتے ہیں
اور دنیا میں وہاں ان کے اپنی ویسینٹیز میں اگر کوئی گوشت کھانے کی کوشش کرے، ذبیحہ کر دے تو اس کی جان خطرے میں آ جاتی ہے۔ لیکن وہی لوگ جب اپنے کنویں سے نکلتے ہیں اور ادھر ادھر دنیا سے آگاہ ہوتے ہیں تو وین براڈ ہو جاتا ہے اور بڑی آسانی سے اپنے پرنسپلز چھوڑ کے سب کچھ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، غیر اسلامی اقوام میں تو چلے، غیر ذمہ داری ان کی اپنی ذمہ داری پر ہے، نہ ہی ہم انہیں حق سمجھتے ہیں، نہ ہی انہیں توحید پرست سمجھتے ہیں، نہ ہی ان سے توقع ہے کہ یہ پرنسپلز کو بہت احترام کے ساتھ بچائیں گے۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ جو عالم اسلام میں کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ طبقے جو 14 صدیوں سے سوگ منانے کو بدعت کہتے رہے، جلوس نکالنے کو حرام کہتے رہے، ذکر حسین کے اوپر، عزائے حسین پر اور شاعر حسینی پر قدم قدم پہ فتوے اور اعتراض لگاتے رہے، آج ہم اگر میڈیا میں جا کے دیکھیں تو جو شخصیات انہیں راس ہیں ان کے لیے ہماری کاپی کرتے ہوئے اسی طرح سے جلوس بھی نکال رہے ہیں، سوگ بھی نکال رہے ہیں، ان کے ایام منانے کا تقاضا ہو رہا ہے۔ لیکن حیرانی یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کا پرنسپل یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو کس چیز نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے پرنسپلز چھوڑ کے صرف ہماری تھالی دیکھ دیکھ کر اس کی نقل اپنی تھالیاں بنا رہے ہیں، دوسرے کی تھالی پہ نگاہ رکھنا، یعنی عجیب کیفیت ہے۔ اب اسی طرح سوگ منانے کی کوشش، ان کی مدحتیں، منقبتیں، قصیدے پڑھے جا رہے ہیں ان کے، جبکہ پہلے علی کے قصیدے، محمد و آل محمد کے قصیدے جب سنتے تھے تو کہتے تھے یہ سب بدعت ہے۔ لیکن آج وہ بدعتیں انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے اپنے اوپر حلال کرنی اور تقاضے ہو رہے، یعنی ذی الحج آیا تو ایک شور اٹھتا ہے کہ غدیر کے دن تو ہماری فلاں تعزیت ہو گئی تھی، ہاں جی ہمارے متوفی کا دن مناؤ، اور یکم محرم میں اب کیا بتائیں، انہی کی کتابوں میں شبلی نعمانی جیسے رائٹرز جنہوں نے الفاروق بڑی محبت و چاہت سے کتاب لکھی اور ان کی ہسٹری کو سمیٹا اور تعریف اور تنقید سب کو اس میں داخل کیا الفاروق میں، انہوں نے بھی لکھا۔ مثلا جو ذی الحج کا ایشو ہے، وہ 12 ذی الحج کو جو وفات پایا یا 2 ذی الحج کو، اب دوسرے کی تھالی پہ ایسی نظر ہے کہ نہیں اس کا ہم دن 18 ذی الحج پہ منائیں گے، یعنی وہ جو تاریخ مسلسل بتا رہی ہے کہ یہ فلاں دن میں اس دنیا سے گئے تھے، اس کو بھلا کے اس کی تردید کر کے ایک نئی تاریخ ڈیسائیڈ کی جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ مداخلت ہو اور محمد و آل محمد کے ایام سے حسد کا مظاہرہ سامنے لایا جا سکے۔ اور اسی طرح یہ شخصیت جس کے لیے یکم محرم منایا جا رہا ہے، الفاروق میں لکھا ہے کہ وہ جو کتاب لکھی ہی ان کی شان میں گئی، اس میں بھی لکھا ہے، طبری میں بھی لکھا ہے، ابن خلدون نے بھی لکھا ہے، یعنی جتنی بھی تاریخ کی معتبر کتابیں ہیں، طبقات ابن سعد میں بھی لکھا ہے کہ ان کی وفات 26 کو ہوئی، 26 ذی الحج کو۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ سارے اوراق کے موجود ہوتے ہوئے کچھ پروانے اس کیفیت کے اس عہد میں پیدا ہوئے کہ وہ بضد ہیں کہ یکم محرم کو ہم ان کا یوم وفات منائیں گے۔ بھئی ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ رحم کرو، وہ ایک بار 26 کو قتل ہو چکے ہیں، تو دوسری بار قتل کرنا انسانیت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے۔ جس تاریخ میں
جو تاریخ مخصوص ہے کسی کے لیے اسی کو مناؤ. یہ صرف دوسرے کی تھالی دیکھ کر اپنی تھالی کو بدلنے کی کوشش ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل دے کہ وہ پہلے اپنے دین کو اور اپنے مذہب کو اور اپنے فرقے کے قوانین کو، قواعد کو پہچانے، متعین کریں، اور پھر کسی اور سے بات کریں. اور پھر دیکھیں اگر ہماری نقل اتارنی ہے کہ ہم جلوس نکالتے ہیں تو بھائی ہم بھی جلوس نکالیں گے، اور ہم دن مناتے ہیں تو ہم بھی دن منائیں گے. آج تک تو نہیں منائے گئے تھے لیکن اب منائے جا رہے ہیں کچھ برسوں سے. لیکن یہ آل محمد کے ایام 1400 سال سے منائے جا رہے ہیں. یہ کسی کو دیکھ کر نہیں منائے گئے. یہ اہتمام الہی اور نظام دین اسلام میں ماضی سے لے کر آج تک رائج ہیں اور قیامت کے دن تک سلامت رہیں گے. انہیں کوئی بدل نہیں سکتا. دیکھیں اگر ہماری ہی نقل اتارنی ہے تو بھائی ہم صرف یوم شہادت تو نہیں مناتے، ہم تو یوم ولادت بھی مناتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں. پھر اگر آپ کو پوری طرح مقابلہ کرنا ہے تو بے بسی ہے ایسے لوگوں کی کہ یوم وفات تو منایا جا رہا ہے، قتل کا دن تو منا رہے ہیں، اور ضد کے ساتھ اس دن منا رہے ہیں کہ جو حقیقتاً ان کا یوم وفات نہیں ہے. محرم سے ایک ٹکراؤ پیدا کرنے کے لیے کہ یہ حسین کا محرم ہے تو اس میں ہم اپنا ایک دن منائیں. تو بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ ان کا ان سے کوئی ٹکراؤ نہیں تھا. آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ تعلقات بہت اچھے تھے. تو اگر تعلقات اچھے تھے تو آپ کیوں اٹھ کے ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کس کی سیرت پر چل رہے ہیں؟ اگر ان کی سیرت اچھی تھی تو آپ اپنی سیرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ لیکن آپ کی سیرت بتا رہی ہے کہ سیرتیں شروع سے ایک دوسرے جیسی ہی تھیں. یہی بات ہے نا. ہم تو یوم ولادت بھی مناتے ہیں. یوم ولادت کیا ہوتا ہے؟ یوم ولادت، میلاد، ہمارے یہاں جشن ہوتے ہیں. اس کا بعض پروگرامز کا نام ہے جشن، بعض ایک محفل کے نام سے ہم کرتے ہیں، بعض مجلس عزا ہے، اور بعض میلاد. میلاد کا کیا مطلب ہے؟ یہ محفل و جشن کہا تو سب پروگرامز کو جا سکتا ہے، لیکن حقیقتاً میلاد منانا کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کی ولادت کے احوال کو بیان کرنا، اور وہ فضائل جو بوقت ولادت اس شخصیت سے رونما ہوئے ان کا تذکرہ کرنا. اس لیے ہم 14 ہستیوں کے میلاد مناتے ہیں، محمد و آل محمد کے. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل. یہ تھوڑی سی گفتگو اس لیے کہ فی زمانہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تناظر میں بھی ہمارا حق ہے کہ ہم بھی کچھ بولیں اور بتائیں. ہمارے نوجوان بیدار رہیں، آگاہ رہیں، صورتحال سے آشنا رہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. ہمارے اصول مستقل ہیں. ہمارا ماتم بھی ہمارے مذہب کے اولین اصولوں میں شامل رہا، یعنی عزائے حسین. اور ولایت اور میلاد یہ سب سلسلے ہمیشہ سے ہمارے مذہب کی پہچان تھے. لیکن اگر دوسرے نقل اتارنا چاہتے ہیں تو پھر میلاد بھی منائیں. لیکن اب نقل کیسے اتاریں؟ آپ کے یہاں 13 رجب کا پوسٹر بنتا ہے، جشن مولود کعبہ لکھا جاتا ہے، پیچھے کعبہ کی تصویر ہوتی ہے. اب نقل اتارنے والے رک جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی نوبت کو نہیں پہچانیں گے تو اگر انہوں نے بھی کوئی میلاد کا دن ڈھونڈ لیا تو پیچھے کعبہ تو بنا نہیں سکتے، کوئی بت خانہ بنانا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ زیادہ شرمندہ ہونے سے پہلے عقل کے ناخن لے لیں. جو جیسا ہے جہاں اسے وہاں رہنے دیں.
پیغمبر کا میلاد ہم مناتے ہیں، برادران اسلام بھی مناتے ہیں، الحمدللہ ایک ہی میلاد ہے جسے امت کے سارے گروہ مل کر منا لیتے ہیں۔ اس میں بھی کئی لوگ ہیں جو میلاد کے لفظ کے دشمن ہیں، سیرت کانفرنس کرتے ہیں۔ حالانکہ سیرت ہوتی ہے زندگی کے بعد، میلاد کے وقت سیرت نہیں ہوتی۔ میلاد کے وقت صرف وہ فضائل بیان ہوتے ہیں جو بوقت ولادت ظہور پذیر ہوئے۔ اب ہم نے پیغمبر کے اور جناب رسالت مآب کا میلاد جب پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں تو تمام فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ کس طرح کیسر و کسرا کے چراغ گل ہوئے، اور حتیٰ کہ وہ حجرہ جہاں حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا مادر پیغمبر تھیں، بتایا کس نے؟ جناب مریم بھی آئیں، جناب آسیہ بھی آئیں، جناب حاجرہ بھی آئیں، ہم سب مانتے ہیں سید المرسلین کی آمد ہے۔ تو مقدس شخصیات مستورات میں مخدرات میں تشریف لائیں، پردہ نور میں آئیں، لیکن ایک ہستی کہ جو اس زمانے میں موجود تھی وہ کون تھی؟ جو موجود تھی بوقت ولادت سرور کونین، وہ کون تھی؟ حضرت فاطمہ بنت اسد۔ تو اب میں عرض کرتا ہوں کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا کہ جو چراغ روشن ہے وہ بجھ گیا، اور اسی لمحے حضرت کی ولادت بطن حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ سے ہوئی، اور پورا کمرہ نور سے جگمگا گیا۔ یعنی نور مصطفیٰ سے کمرہ روشن ہو گیا، خوشبو سے فضا معطر ہو گئی۔ یہ تمام فضائل کس نے دیکھے؟ جناب فاطمہ بنت اسد نے۔ جو قوم میلاد منا رہی ہے، اللہ جانے کس چیز کو میلاد کہتی۔ میلاد منانا ہے تو ایک آئی وٹنس صرف فاطمہ بنت اسد ہے، تو پھر فاطمہ بنت اسد سے پوچھنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلا دیکھیں، میلاد کے ولادت کے حالات بتانا، اسی کو میلاد پڑھنا کہتے ہیں۔ بی بی حضرت جناب فاطمہ بنت اسد نے آ کے جناب پیغمبر کی ولادت کے بعد سب سے پہلے گھر واپس پہنچ کے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو میلاد پیغمبر پڑھ کے سنایا۔ دیکھیں، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ سب سے پہلا میلاد پڑھا کس نے؟ بی بی فاطمہ بنت اسد نے، اور سب سے پہلا میلاد سنا کس نے پیغمبر کا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اور جب سنا تو سجدہ شکر بھی ادا کیا، حمد بھی بیان کی کہ اللہ کا آخری نبی تشریف لے آیا، اور وہاں ایک بشارت دی۔ اب اسے ذرا بیدار ہو کے سن لیجئے گا۔ بشارت یہ دی کہ جب سارے فضائل سن چکے حضرت ابو طالب، تو جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا بہت بہت مبارک ہو، لیکن یاد رکھو کہ پورے 30 برس بعد اللہ تمہیں بھی اسی جیسا ایک بچہ عطا کرنے والا ہے۔ تو بس مجھے کہنے دیجئے کہ پیغمبر کا میلاد ایسا تھا کہ فاطمہ بنت اسد پڑھ رہی تھی اور ابو طالب سن رہے تھے، اور اسی میلاد کے مابین 17 ربیع الاول یا آپ 12 کہہ لیجئے، 12 ربیع الاول یا 17 کے دن میلاد رسول کے دن میلاد مولود کعبہ کا اعلان ہو گیا تھا۔ اسی دن اعلان ہو گیا کہ اب یہ نور کا ایک حصہ آ گیا، ایک حصہ طلوع ہوا، دوسرا حصہ بالکل اسی طرح جیسے یہ میلاد جناب فاطمہ بنت اسد نے پڑھا۔ ایک اور میلاد آخری حجت امام زمانہ، اور میں محرم میں میلاد پڑھنے کے مقصد سے نہیں پڑھ رہا، میں چونکہ موضوع لے کر چلا ہوں کہ وقت کے امام کی ہماری نئی جنریشن کو پوری طرح معرفت ہو، اور وہ حالات جنہیں وہ نہیں جانتے ان سے واقف ہوں، تو میں اس لیے یہ تذکرہ کر رہا ہوں۔
کہ آپ وقت کے امام کی معرفت میں ان کے حالات، ان کے عجائب ولادت کو، ان کے کمالات و فضائل کو پہچانے کہ وہ ایسی ہستی کہ جس طرح پیغمبر کے آتے ہی پیغمبر کے فضائل شروع ہو گئے تھے، علی کے آتے ہی علی کے فضائل شروع ہو گئے تھے، اسی طرح حضرت حجت جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے آپ کے فضائل شروع ہو گئے۔ اور وہ دوسری ہستی جو مثل جناب فاطمہ بنت اسد میلاد حضرت حجت کی گواہ ہیں، اور انہوں نے میلاد دنیا کے سامنے اور اپنے گھرانے کے سامنے پڑھا، وہ بھی ایک خاتون ہے اور ان کا نام ہے حضرت حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ۔ کون ہے وہ پھوپھی ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اور بیٹی ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی، ہمشیرہ ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی۔ جو سامرہ کے زائر ہیں وہ دیکھ آئے ہوں گے کہ اس زری میں سامرہ میں 4 قبریں موجود ہیں۔ اللہ بار بار وہ زیارتیں ہمیں نصیب کرے۔ امام عسکریین، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور 2 قبریں ہیں جو مستورات کی ہیں۔ ایک حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان سلام اللہ علیہ، اور دوسری جو آخری لحد ہے وہ حضرت حکیمہ خاتون کی ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ اور میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ہم امام زمان کے موضوع کو اس اشرہ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ گوشہ تشنہ آگہی نہ رہے۔ اس سے بہت سے لوگ بہت سی باتیں نہیں جانتے، ان کے ذہنوں میں سوال ہے کہ وہ کیسے امام غیب کون ہے، غیبت کیسے ہوئی، کب سے ہیں؟ ہم بتا رہے ہیں کہ وہ کب سے ہیں۔ 255 ہجری میں حضرت کی ولادت ہوئی۔ پھر دیکھیے ایک بات پہلے تھوڑی سی عقائد میں جو گفتگو ہوتی ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں کہ ہم اپنے ائمہ کی ولادت کو ولادت کا لفظ دے کر اسے میلاد کہیں، کوئی اس میں حرج نہیں۔ بحث رہتی ہے نہیں ولادت نہیں، نزول یا ظہور۔ بات یہ ہے کہ ولادت اس لیے ہم مانتے ہیں کہ شجرہ نسب کا اقرار ضروری ہے، اور شجرہ نسب ہی تو تفاخر کا وسیلہ ہے۔ ہم علی کو ابن ابی طالب نہیں کہہ سکتے اگر لفظ ولادت کو نہ مانے۔ لفظ ولادت کو نہ مانے تو مولود کعبہ کا ٹائٹل نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ولادت تو ہے نا، ولادت ہوئی حضرت کی۔ اور لیکن میں ان لوگوں سے کہ جو ولادت پہ تو قائل ہے، مگر جیسے ہی کوئی کہے کہ ان کا نزول یا ظہور ہوا تو وہیں وہ سٹیکر بنا کے لگا دیتے ہیں، فتوے نکل آتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بھئی یہ معرفت محمد و آل محمد کا میدان ہے، اس میں ظرف کو ذرا بڑا اور وسیع کر لیجئے۔ بے شک ان کی ولادت ہے، مگر ان کی شان کے مطابق معرفت کے انداز میں جب آپ ان کا ذکر کریں گے تو آپ کو لفظ ظہور یا لفظ نزول کہنے میں کوئی مذائقہ محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس طرح سے نہیں آئے جیسے ہم آئے۔ بھئی اس کی تو خود امام زمان علیہ السلام کی ولادت۔ اور اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ یہ سن لے کہ ایک شخص نے کبھی پوچھا تھا ہم سے کہ نیمہ شعبان میں کہ آج آپ یہ حضرت کی ولادت کہیں گے یا ظہور؟ تو اس نے سمجھا میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو ہم نے ان سے یہی عرض کیا تھا کہ دیکھو ہم کیا فیصلہ کریں، امام حسن عسکری علیہ السلام سے فیصلہ کروا دیتے ہیں۔ امام کے حالات میں ولادت حضرت حجت کے مضمون میں جو کتاب بھی ہے قدیم یا جدید
اٹھا کر لے آئیے، جملے کا میں ضامن ہوں۔ امام نے حضرت حکیمہ خاتون سے یہ کہا تھا، آپ کے 11ویں امام نے کہا تھا کہ آج بطن نرجس سے اللہ آخری حجت کو ظاہر کرے گا۔ تو یہ لفظ ظاہر یا ظہور میں کوئی یہ معرفت کی بات ہے؟ لیکن اگر ہم ظہور کہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ولادت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ بین المومنین ایسے مباحث جو وقت کا ضیاع کرنے کے علاوہ، یعنی رائے گاں کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں، ضیاع نہیں، ضیاع اوقات، ایسے انرجیز اپنی ان باتوں پہ مت ضائع کریں۔ معرفت کی زبان میں جائیں گے تو کچھ بھی کہیں گے، اجازت ہونی چاہیے۔ اور اگر صرف تاریخ کے لفظوں کو دہرانا ہے تو ولادت کا لفظ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ حضرت تشریف لائے، جناب بی بی کو، حکیمہ خاتون کو جناب نرجس کے پاس بھیجا گیا سلام اللہ علیہ، اور کہا گیا کہ اس حجرہ میں آپ حضرت نرجس سلام اللہ علیہ کے ساتھ قیام کریں اس شب میں، نیمہ شعبان۔ اور وہ بی بی گئیں۔ اب جب بی بی گئی ہیں تو میں بہت سے یہ میلاد نہیں پڑھ رہا ایکچولی، میں اس کے اندر جو چھپے ہوئے فضائل ہیں ان کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ حضرت حجت کی زندگی اور ان کے ولادت کے ایام، ان کے حوالے سے اس لیے گفتگو ہے کہ ہم حضرت حجت پر مطالعہ کر رہے ہیں اس عشرہ میں، کہ وقت کے امام کی معرفت میں تو یہ ایک پہلا حصہ ہے معرفت امام کا۔ معرفت امام یہ نہیں کہ وہ جب غیبت شروع ہوگی تو معرفت کر لیں گے، نہیں، معرفت امام جب وہ دنیا میں آئے وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان حالات کو جاننا ضروری ہے، چونکہ وہ کم پڑھے جاتے ہیں، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ بھئی جشن کے جو ایام آتے ہیں تو ہم سے بھی یہی تقاضا ہوتا ہے، صرف ایک قصیدہ پڑھی اور اتر جائیے، جبکہ ایام معصومین میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان کی تاریخ اور ان کی سیرت بھی بیان کریں۔ تو اب کب پڑھیں گے؟ لہذا آج چونکہ یہ عشرہ حضرت کے نام سے ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ حصہ بھی بیان کروں۔ اب جب وہ گئی بی بی تو حضرت نرجس کو سلام اللہ علیہ کو شیخ صدوق نے لکھا کہ جا کے اے سیدہ، میں سلام عرض کرتی ہوں، یہ کہہ کے سلام کیا، سیدتی۔ تو جناب نرجس خاتون کون ہے؟ کیسر روم کی پوتی، حضرت شمعون اور یشوع کی نسل، اور اوصیاء، یعنی یہ جو افراد ہیں یہ اوصیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور رسول اللہ کی زیارتیں ہوئی، اور انہوں نے بی بی کو عالم خواب میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے اسلام قبول کروایا، اور رومی بولنے والی بی بی کو، رومی زبان بولنے والی بی بی کو فصیح عربی میں قادر الکلام کر دیا۔ یہ وہ روحانی تعلیم ہے جو مادر ہے۔ اب کون سی بی بی؟ اب لوگ سمجھتے ہیں کس کو معصوم کہنا ہے کس کو نہیں۔ اللہ جب کسی معصوم کی ماں کو کسی بھی مقام پہ خلق کرتا ہے، ولادت ہوتی ہے، وہ اسی دن سے معصومہ ہوتی ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں، وہ چارتہ معصومین الگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ نبی ہیں، حضرت مریم کو 2 بار قرآن میں مصطفیٰ مصطفیٰ کیوں کہا؟ چنی ہوئی ہیں، معصومہ بھی ہیں، مادر موسیٰ معصومہ ہیں۔ تو معصوم کا لفظ عہدے کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ باتیں مباحث میں بسا اوقات پیش کرتا رہتا ہوں، لیکن اس وقت تازہ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی نہ سوچے کہ معصوم تو 14 ہیں۔ بھائی وہ معصوم ہیں جو نبوت و امامت پر فائز ہیں، لیکن اس گھرانے میں حضرت عباس بھی معصوم ہیں، حضرت زینب بھی معصوم ہیں، حضرت ابو طالب بھی معصوم ہیں۔ یہ سلسلہ ہی معصومین کا ہے۔ اپنے عقیدوں کے اندر سے میل
نکال دیجئے، یہ اپنی سوچوں کی میل، کسی کی ڈالی ہوئی میل، پاک ہو کے سوچئے، بلند ہو کے سوچئے کہ ہم جنہیں مان رہے ہیں فخر سے سوچئے، کیونکہ یہ کلنا محمد ہیں، سارے نور کے ٹکڑے ہیں۔ تو اگر نور کے ٹکڑے کے لیے کوئی لفظ نزول کہہ دے تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی وہ حضرت، وہ آئمہ، حضرت نرجس حیران ہوئی کہ مجھے تو کوئی حمل کے آثار ہی نہیں ہے، نو سائنز آف پریگننسی، میں ایک بچے کی ماں کیسے بن سکتی ہوں؟ تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی مشیت یہی ہے، تو ہی آخری حجت کی ماں ہوگی، اور آج ہی شب۔ تو آپ کیا کہتے ہیں جب پریگننسی کے آثار نہیں ہیں، خاتون خود نہیں جانتی، تو آپ اس کو عام ولادت کہیں گے یا کوئی نورانی معیار ولادت قرار دیں گے؟ بھئی جیسے لوگوں نے انہیں اپنی صورت میں دیکھا کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، اسی طرح کھا پی بھی رہے ہیں، لوگوں سے ملتے بھی ہیں، سب کچھ انسانی انداز میں، اللہ نے انہیں انسان کے بشر کے لباس میں بھیجا تھا، تو بشری کیفیتیں ان پر آئیں، لیکن ہم ان کی اصلیت کو نہ بھولیں۔ بھئی دیکھیں، کتاب آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہے، کتنی کتابیں ہوں گی، لیکن ایک کتاب ہوتی ہے جسے سنہری خوشبودار کپڑوں میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے، تو اس آپ کی کتابوں میں اور اس کتاب میں فرق ہے۔ بیت آپ کے بھی ہیں، سب کے اپنے اپنے گھر ہیں، لیکن ایک اللہ کا گھر ہے، ان ابیوت میں اور اس بیت میں فرق ہے، اسی طرح ہماری ولادت میں اور ان کی ولادت میں فرق ہے۔ اور اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے کلام سے ثابت ایک حدیث موجود ہے، بلکہ اس کے اوپر اور بھی حدیثوں کے ٹکڑے ہیں جو وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم تمہاری طرح ماؤں کے مقام نجس مقام میں قیام نہیں کرتے، اور ہم پابند نہیں کہ جتنے مہینے تم رہو، ہمیں اللہ ہماری ماؤں کے پہلوؤں میں بھیجتا ہے، اور ماں اور باپ کا سلسلہ قائم رکھنے کے لیے، سلسلہ نسب کو بتانے کے لیے ہمیں بھی ولادت عطا کرتا ہے، لیکن ہماری ولادت تمہاری ولادتوں جیسی نہیں ہے۔ تمہاری ولادتوں کے بعد نہ ماں کئی دن نماز پڑھ سکتی ہے، نہ بچہ حالت عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ یہاں حضرت حجت کی جب ولادت ہوئی، جناب حکیمہ خاتون نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں جناب نرجس خاتون کے پاس تھی، میری مسلسل نگاہ ان پر تھی، میں نوافل بھی پڑھ رہی تھی، لیکن ہر لمحے کے بعد میں دیکھتی تھی نرجس کی طرف۔ میرے ذہن میں شاید خیال آیا کہ اللہ جانے وہ کب طلوع ہوگا وہ چاند، اللہ جانے وہ کب صاحب امر آئے گا جس کا میرے بھائی امام حسن عسکری علیہ السلام نے آج حکم بتایا ہے، خبر دی ہے۔ تو کہتے کہ ابھی ایسے مجھے خیال آیا کہ حجرے کے باہر سے بغیر بولے، بی بی نے اونچی آواز میں کچھ نہیں کہا، ذہن میں خیال آیا کہ اللہ جانے، کیونکہ رات اتنی بیت چکی ہے، اللہ جانے وہ کب آئیں گے، حضرت حجت کب آئیں گے۔ تو امام نے جو دلوں کے حوال سے واقف ہے، امام نے کمرے کے باہر سے بلند آواز کے ساتھ کہا کہ اے پھوپھی اماں نہ گھبرائیے، اللہ کا امر آج ہی ظاہر ہو کے رہے گا، امر الہی میں شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں وہ تو امام کی پھوپھی تھیں، امام کی بہن تھیں، امام کی بیٹی تھیں، وہ تو معصومہ تھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جانے انہیں کوئی شک گزرا تھا یا نہیں، لیکن امام نے قیامت تک آنے والے شیعوں کو اس روایت کے پردے میں پیغام دیا کہ اگر ظہور میں تاخیر ہو جائے تو خبردار امر الہی میں شک مت کرنا۔ اس پردے میں ہمیں سمجھا دیا۔ تو حضرت آئے، بیوی بتاتی ہے کہ نور کی ایک چادر تن گئی، جناب نرجس کا وجود مجھے نظر نہیں آ رہا۔
بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں اسی کمرے میں اسی اجرے میں اچانک وہ نظروں سے اوجھل ہے، میں نے دیکھا میرے سامنے ایک چادر ہے جو نور کی ہے اور اس کے آر پار کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ وہ کہتی کہ کچھ وقت گزرا اور جیسے ہی وہ نور کی چادر ہٹی میں نے دیکھا کہ نرجس کی گود میں ایک چاند سا شہزادہ ہے، گود جناب نرجس میں۔ تو بی بی کہتی ہے کہ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ جناب نرجس نے انہیں سامنے بستر پہ یا فرش پہ رکھا، اور وہ بچہ اب اگر ہم جیسے تھے تو یہاں خود موازنہ کر لیجئے، مجھے کہنا نہ پڑے، ماں بھی نوافل پڑھ رہی ہے اور بچہ حالت سجدہ میں چلا گیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا، اور پھر وہ بچہ، بی بی کہتی ہیں کہ وہ بچہ دو زانو بیٹھا، یعنی ابھی ولادت ہوئی ہے، وہ بچہ دو زانو، حضرت حجت دو زانو بیٹھ گئے، اور اس وقت کلمہ پڑھا، اور الفاظ کیا ہیں وہی پڑھوں گا، وہی الفاظ پڑھوں گا، سن لیجئے، جو شیخ صدوق نے لکھے ہیں۔ انہوں نے کیا کلمہ پڑھا؟ امام زمان نے آتے ہی کیا کلمہ پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پہلا جملہ، وَأَنَّ جَدِّي وَأَنَّ جَدِّي محمد الرسول اللہ وَأَنَّ أَبِي عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ تینوں اجزاء کلمے کے شیخ صدوق لکھ رہے ہیں کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں وحدہ لا شریک، میں اپنے جد رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، میں اپنے باپ، اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امارت و امامت کی گواہی دیتا ہوں۔ حضرت نے یہ گواہی دی، اور جیسے یہ گواہی ختم ہوئی حضرت نے ساتھ ہی ایک آیت پڑھی قرآن حکیم کی، سورہ آل عمران کی، اور بلند آواز سے جیسے ہی کلمہ ختم ہوا نا یہ کلمہ، تو ساتھ ہی بلند آواز سے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بھائی کیا ربط ہے کلمہ کا اس آیت سے؟ کیوں پڑھا امام نے؟ اصل میں امام نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ یہ جو تین کلمے میں نے پڑھے ہیں بس انہی کا نام اللہ کا دین اسلام ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اور بس یہ واقعات اس لیے بتائے کہ آپ کے امام تمام ائمہ ایسی ہی شان سے آئے بھی تو طاہر، اور آتے ہی محتاج نہ تھے کہ کوئی پاک کرے، کس کی طاقت کے پاک کو پاک کرے، ہر امام کی یہ شان۔ تو ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں۔ جبرائیل آئے سبز پرندوں اور سفید پرندوں کی شکل میں، اب وقت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں ان حالات کو کل کی مجلس میں دہراؤں، بس آخری جملہ کہ ماں کے حوالے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام آئے، اٹھایا، سینے سے لگایا، جیسے علی نے آتے ہی سورہ مومنون پڑھی تھی، حضرت حجت نے آتے ہی سورہ القصص کی تلاوت کی، بابا سے پہلے اذن لیا، القصص کی تلاوت کی، اس کے بعد ماں کے حوالے کیا۔ جبرائیل آئے پرندوں کی شکل میں، کہا کہ میں اس شہزادے کو تمہاری حفاظت میں دیتا ہوں، تمہیں مقرر کرتا ہوں کہ اس شہزادے کی حفاظت کرتے رہنا۔ بہر طور حضور یہ حضرت کے فضائل کے وہ اجزاء ہیں کہ ان فضائل کو اگر ہم نہ سمجھیں تو ہم کسی سے بحث نہیں کر سکتے کہ پھر غیبت کب ہوئی، یعنی 59 یا 60 میں غیبت ہو گئی، 55 میں دنیا میں تشریف لائے، 5 سال بعد غیبت صغریٰ شروع ہوئی، پھر 70 یا 75 ایئرز کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہوئی۔ تو یہ پوائنٹس بچوں کے ذہن میں ہونے چاہیے اپنے زمانے کے امام کے متعلق۔ بس عزاداران حسین، آج ہم پرسہ کے لیے آئے ہیں، اور چونکہ موضوع امام زمان کا تھا اس لیے اس تمام فضیلت کے مضمون سے میں نے آپ کو گزارا۔
کہ حسین بھی اسی طرح آئے تھے. پیغمبر نے جب مانگا تھا تو چونکہ دائیہ نہیں جانتی تھی، ام ایمن نے کہا کہ حضور ابھی غسل دینا ہے. تو کہا کہ تو اسے کیا غسل دے گی جسے اللہ نے طہارت دے کے بھیجا ہے. لیکن اس قوم نے تمام فضائل کے باوجود نہیں پہچانا. آج ہمارے موضوع شہادت اور مصائب کے موضوع کے لحاظ سے جو تقسیم کرتے ہیں ہم شبوں کو، آج ذکر جناب حر ہے. حر نے اس گھر کی جب معرفت کی، جناب سیدہ کی معرفت کی تھی. صرف جب مولا حسین نے کہا تھا اے حر، اس نے جب لجام فرس کو، گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا نا، تو مولا نے اسے کہا، چونکہ اس نے بڑی شدت سے یہ فعل انجام دیا تھا، حضرت نے کہا کہ حر کیا کر رہا ہے؟ فرزند رسول ہوں، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے. تو حر نے وہیں ہاتھ باندھے تھے، فرزند رسول میں عرب ہوں، پلٹ کے وہی کہہ سکتا تھا، لیکن میں یہ اس سوال کا، اس بات کا آپ کو جواب کیسے دے سکتا ہوں، کیونکہ آپ کی ماں تو وہ ہیں کہ میں جن پر درود پڑھتا ہوں. تو اللہ نے اسی وقت حر کو چن لیا. بس ہزاداران ساری رات حر، عاشور کی شب آئی، ساری رات حر پریشان، بیٹے کے ساتھ، غلام کے ساتھ خیمے سے نکلے. آل محمد کے خیموں کے قریب آوازیں آنے لگیں، اللہ تش اللہ تش اللہ تش. ایک دوسرے کو دیکھ کر تھم گئے دونوں. حر کا بیٹا کہتا ہے بابا یہ اسی حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں جن کی آوازیں صحرا میں گونجی ہیں، صحرا میں پھیلی ہوئی ہیں یہ آوازیں، کراہ رہے ہیں، پیاس سے بے چین ہے. مگر بابا یاد رکھیے یہ وہی حسین ہے کہ انہی بچوں کے حصے کا پانی اس نے ہم سب کو اس وقت پلا دیا تھا، ہمارے گھوڑوں کو بھی سیراب کر دیا تھا جب آپ نے راستہ روکا تھا. اور کہتے ہیں جی تو یہی چاہتا ہے کہ ابھی جا کے حسین سے معافی مانگ لوں اور لشکر عمر ابن سعد کو ترک کروں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں رات کے اندھیرے میں یہ فعل انجام نہ دوں. میں چاہتا ہوں کہ دن کی روشنی میں عمر ابن سعد کو بتا کے حسین کے ساتھ اتصال کروں. بس دن آیا، میٹنگ کی کہ کیا تم واقعی حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بالکل، آج صلح کی کوئی گنجائش نہیں. حسین کو یہ تمام لشکر اس لیے جمع ہے کہ ان میں سے ہر ایک شخص حسین کے 72 کو قتل کرتا جائے اور یزید سے انعام لیتا جائے. اور میں سوچتا ہوں کہ اے حر، تو میرا سب سے بڑا، سپاہیوں میں سب سے نمایاں فرد ہے. میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا کام ہوگا قتل حسین. میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے ہاتھ سے انجام دے. اس وقت حر نے کہا ہاں میں ضرور تلوار چلاؤں گا. وہ کہتا ہے ماشاءاللہ، یعنی وہ اپنی طرف سے کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہو رہا ہوں کہ تم تلوار چلاؤ گے. اس وقت حر نے سینہ تان کے کہا ہاں تلوار چلاؤں گا، مگر تمہارے اور یزید کی طرف سے نہیں، حسین کی طرف سے چلاؤں گا. کیا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں، میں ڈرا نہیں ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں جہنم کے عذاب سے ڈر گیا ہوں. میں حسین کے نانا سے ڈر رہا ہوں. میں قیامت میں کس چہرے کے ساتھ ان کے سامنے جاؤں گا؟ میں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں. آئے بیٹے سے کہا مجھے میرے ساتھ تم بھی اپنے راہوار پہ بیٹھو. غلام بھی بیٹھا، تھوڑا چلے اتر آئے. بیٹے نے کہا کیا تذبذب ہے؟ کیا کوئی ارادے میں تبدیلی آ گئی؟ کہا نہیں ہرگز نہیں. دیکھو میں نے سوچا کہ میں کس منہ سے حسین کے پاس جا رہا ہوں. میں وہ گناہگار ہوں جس نے حسین کو گھیرا تھا. میری خطا بہت بڑی ہے. اور جب خطا کار کسی کے سامنے جاتا ہے تو اسے کھلے ہاتھوں سے نہیں جانا چاہیے، قیدی بن کے جانا چاہیے. یہ میری شال کے ساتھ میرے ہاتھ باندھ دو، میں حسین کے سامنے قیدی بن کے، سائل بن کے جانا چاہتا ہوں. آنکھوں پہ پٹی باندھو، میری آنکھوں میں یہ تاب نہیں کہ حسین سے آنکھیں ملاؤں.
پٹی باندھی گئی، ہاتھ باندھ دیے گئے، اب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یا اچانک علی ابن حر کی آواز آئی اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں حیران ہوں، نیام میں تلواریں ڈال کے اکبر اور عباس ہمارے استقبال کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی 2 قدم اور چلے تھے کہ آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے کہا ابھی کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ تو اکبر و عباس تھے، اب جیسے ہی ہم قریب پہنچے ہیں حسین نے اپنی کرسی چھوڑ دی ہے۔ اسی وقت گھوڑے سے گرے، اپنے آپ کو گرایا، کہا مجھے اٹھا کے لے چلو حسین کے پاس۔ حسین کے سامنے، مولا کے سامنے پہنچے، ہاتھ اسی طرح بندھے ہوئے ہیں، حسین کے قدموں پہ آنکھوں کی پٹی کو تھوڑا اونچا کیا، حسین کے چہرے کی زیارت ہوئی، چاہا کہ قدموں پہ گروں، قدموں پہ گرے۔ جیسے ہی حسین کے قدموں پہ حر کا ماتھا آیا نا تو حسین نے دونوں بازوؤں سے جھک کے حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا میں بہت گناہگار ہوں۔ کہا تجھے نہیں پتا میں کتنا لجپال ہوں، میں کریم ہوں، تو آج مہمان بن کے آیا ہے۔ خیمے میں جا کے بیٹھے، کہا آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں آنے والے کی تواضع کی جاتی ہے۔ ارے تو مہمان بن کے آیا لیکن ہم تمہیں ایک جام آب پیش کرنے کی حالت میں نہیں ہے۔ عزاداروں بچوں کے خیمے سے آواز آ رہی تھی، التش التش، بچوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ حسین اٹھے اپنی کرسی سے، 2 لمحے اس خیمے سے نکلے، بچوں کے خیمے میں گئے، جا کے بچوں سے کہا بچوں مہمان آیا ہے، پہلے ہی شرمندہ ہے، بار بار کہتا ہے میری وجہ سے اس گھر پہ یہ پیاس آئی۔ اے بچوں جب تک حر موجود ہے تم میں سے کوئی بچہ بلند آواز سے التش کی آواز بلند نہ کرے۔ یہ مہمان نوازی کا تقاضا ہے کہ مہمان کو مزید شرمندہ نہ کیا جائے۔ بس عزادارو، کہا مولا سکت نہیں ہے، غلام کو بھیجا، وہ قربان ہوا مولا پہ۔ کہا مولا میرے پاس یہ امتحان دیکھنے کی سکت نہیں ہے۔ ایک ایک بچہ خیمے میں آیا، جیسے مہمان آتا ہے تو بچوں کو بھیجا جاتا ہے، آداب بجا لاؤ، سلام کرو۔ ایک ایک بچہ آیا، دیکھا وہ جو ابھی پکار رہے تھے التش التش، اب لب تو خاموش ہے لیکن آنکھوں میں، چہروں پہ پیاس کے عجیب آثار ہیں۔ دیکھ کر سلام جب کرتے ہیں بچے، حر تڑپ جاتا ہے، کہتے ہیں مولا مجھ میں تاب نہیں ہے کہ میں یہ امتحان دوں، مجھے جلدی ودا کرے، میں آپ کی نصرت میں جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ علی ابن حر کو بھیجا، حسین نے کہا دیکھ لو حر، جوان بیٹے کا داغ اٹھاؤ گے؟ کہا مولا میں سوچتا ہوں آپ بھی تو علی اکبر کے بابا ہیں، آپ بھی تو اتنی قربانیاں لے کر بیٹھے ہیں، میں آپ کے راستے سنت پہ چلنا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو پہلے قربان کرنا چاہتا ہوں۔ بس عزاداروں وقت ختم ہو گیا، وہ گئے، علی ابن حر نے جنگ کی، نوجوان سدھرا ہوا سپاہی، بہترین انداز میں جنگ کی، کئی اشقیاء کو قتل کیا۔ جب گھوڑے سے گرے بابا کو آواز دی، بابا میں گھوڑے سے گر رہا ہوں، جناب حر کو آواز دی، چونکہ چاروں طرف سے اشقیاء حملہ کر رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ حر کا بیٹا آ گیا، ابھی ہمیں چھوڑ کر گیا، کیا ملا اسے؟ یہ حر کے بیٹے کو ہم نے گھوڑے سے گرا لیا۔ اب وہ مذاق کرنے میں مصروف، حر اسی عالم میں دوڑے، اور لشکر میں ایک بھگدڑ تھی، حر نہیں آسانی سے ڈھونڈ سکے کہ سیدھے جا کے اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچتے، کبھی اس طرف جاتے ہیں وہاں لاشا نہیں ملتا، کبھی ادھر، لیکن آخر کار اندازہ ہو گیا، آواز کے سہارے پہنچے، دیکھا کہ حر سے پہلے حسین کا زانو بچھا ہوا ہے، علی ابن حر کا سر زانو حسین پہ ہے، ہاتھ باندھ کے کہا کہ مولا اتنی کریمی مجھ گناہگار کے غلام کے بیٹے پہ اتنی مہربانی، فرمایا کہ نہیں تم میرے مہمان تھے،
یہ میرا مہمان تھا، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم شریعت کو نہیں جانتے۔ جوان باپ بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا کرتا۔ میں چھوڑ رہا ہوں مضمون، بس اسی 2 منٹ میں ختم ہو رہا ہے۔ میں اٹھا کے لے جاؤں گا، حسین نے اجازت نہیں دی، حر نے مدد کی، مگر حسین نے لاشے کو اٹھایا، خود لے کر مقتل گاہ سے لے کر گئے وہاں جہاں تمام لاشوں کو رکھا جا رہا تھا۔ جو مقام تھا اس خیمے میں جا کے گنج شہداء میں رکھ دیا۔ جیسے ہی رکھا، بہن کے خیمے میں گئے، مستورات کو بلا لو، اس کے ساتھ اس کا خاندان نہیں ہے، مہمان ہیں، انہیں اندازہ نہ ہو کہ ہم پہ رونے والا کوئی نہیں۔ اے زینب اتنا گریا و ماتم کرو کہ حر کے دل کے ارمان پورے ہو جائے۔ اب حر نے اجازت لی، کہتے ہیں جناب حر نے کئی اشقیاء کو قتل کیا، گھوڑا بھی زخمی ہو رہا ہے، گھوڑے پہ بھی حملہ ہو رہا ہے، آخر گھوڑے کی آنکھوں میں تیر لگے، گھوڑا ایک مرحلے پہ بے بس ہو گیا، گھوڑا گرا، گھوڑا شہید ہوا، جناب حر گھوڑے سے اترے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو کچھ پڑھ رہا ہوں، گھوڑے سے اتر کے ابھی حر بہت زخمی تھے، مگر حر نے آخری سانس تک امام کی نصرت کے لیے تلوار کو نہیں روکا، آخری سانس تک پیدل لشکر میں گھس گئے، اور کہتے کہ اس پیدل جنگ میں سینکڑوں افراد کو حر نے قتل کیا، یا اچانک بار بار نیزے لگ رہے ہیں، تلواریں لگ رہی ہیں، یا کسی نے ایک تیر زہر میں بوجھا ہوا مارا جو حر کے ماتھے پہ اور ماتھے سے لگ کے گلے تک، یہاں سے لگا گلا زخمی ہو گیا، گلا آدھا چیرا گیا۔ اب حسین جب پہنچے اس نے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین پہنچے، دیکھا حر کی یہ کیفیت، اس کا خون نہیں رک رہا، کہا حر تم نے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس وقت حر یہ کہتے ہیں مولا میرے آخری مراحل ہیں، میرا آخری وقت ہے، آقا مجھے کوئی ایسی نشانی دے دیجئے، میں شدید احساس ندامت میں ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی تھی، فرزند رسول کو، فاطمہ کے بیٹے کو میں نے گھیرا، ارے ابھی میری موت ہو جائے گی، میری روح پرواز کرے گی، کوئی ایسی نشانی مجھے دے دیجئے کہ مجھے جنت کے دروازے پہ کوئی روکے نہ، مجھے اجازت مل جائے۔ حسین نے دیکھا کہ خون نہیں رک رہا، اب آ کے دامن سے خون کو صاف کیا، جیب سے اماں زہرا کا رومال نکالا، حر کے گلے پہ باندھا، اور حر کی روح پرواز کر گئی۔ میں بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مولا حسین تو کتنا کریم ہے، تو نے کتنے آداب مہمانی نبھائے، تو نے حر کے ساتھ آنے والے بیٹے کو، غلام کو، خود حر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، تو نے ہر طرح کی میزبانی کی، پرسہ دیا، بہنوں سے کہا کہ اس ماتم و پرسہ میں شریک رہے، بچوں کو روکا کہ آوازیں بلند نہ کرو، لیکن آخری احسان بھی کیا کہ جب وہ زخمی ہے تو اسے پٹی بھی باندھی۔ لیکن حسین میں کیا کہوں جب تو گھوڑے سے گرے گا، ارے حسین جب آپ گریں گے نا گھوڑے سے، نہ کوئی پٹی باندھنے والا، لا لعنت اللہ علیہ۔